فائنلی ایک اس چیز کے اوپر بات کرتے کہ یہاں سے کیا پتا ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں اگر دیکھا جائے تو ساری چیز جو ہے گھوم پھر کے صرف ایک چیز کے اوپر واپس آتی ہے. وہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہ کیا تھا؟ فرد. اگر فرد ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ اچھے انسان جب ہر جگہ پہ جائیں گے تو اچھا کام کریں گے. اگر ہم کچرا پروڈیوس کریں گے, گھروں میں کچرا پروڈیوس ہو رہا ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں کچرا پروڈیوس ہو رہا ہے, اور وہاں سے جب کچرا نکلے گا تو وہ کچرا جب آفیسز کے اندر جائے گا تو وہ گند مچائے گا, وہ اگر کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں جائے گا تو گند مچائے گا, وہ جب اپنا بزنس کرے گا تو گند مچائے گا, وہ اگر شاپ بننے جائے گا تو گند مچائے گا, کیونکہ وہ کچرا پروڈیوس کیا گیا. ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اچھے انسان پروڈیوس کرنے ہیں تاکہ باہر جس جگہ پہ جب بھی جس فیلڈ میں بھی جائیں وہ اپنی ایک پازیٹیو رول پلے کریں. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے اندر جو محنت کی تھی صحابہ پہ, اور مدینہ میں بھی جو محنت کی صحابہ پہ, اس کے بعد کیا ہوا؟ چاہے سسٹم ان پلیس ہے یا نہیں ہے, تمام صحابہ کو پتا تھا کہ ہماری جو اصل اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے, کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے ہم نے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. پھر وہی ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے خلیفہ بننے کے بعد اپنی خلافت کی ذمہ داریوں کو کیسے نبھانا ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی بیورو نہیں بنائی گئی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مانیٹر کیا جائے کہ کرپشن تو نہیں ہو رہی معاذ اللہ. یہاں پہ آج ہمیں کیوں اس قسم کے انسٹیٹیوٹ بنانے پڑتے ہیں کرپشن والے؟ کیونکہ ہم نے وہ اچھے انسان ہی پروڈیوس نہیں کیے, وہ ٹرسٹ لیول ہی نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, خلیفہ بننے کے بعد کیا کر رہے ہیں کہ جو خلافت ملی, جب خلیفہ بنے اور مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں, اپنے کندھے کے اوپر ایک بیگ لٹکایا ہوا ہے, تو عمر رضی اللہ عنہ مل گئے. عمر رضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بازار جا رہا ہوں تجارت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی آپ کے سر کے اوپر تو اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے پوری امت کے میٹرز کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن میری فیملی بھی ہے, ان کو بھی پالنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ پیسے تو کمانے ہیں. تو اس پہ مشورے سے یہ طے ہوا کہ عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کا ایک سیلری مقرر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ ہر مہینے کے آپ کو ایک سیلری ملتی ہے جس سے آپ کے گھر کا خرچہ چلتا رہے. ٹھیک ہے, اور جو سیلری مقرر ہوئی وہ اتنی تھوڑی تھی کہ اس سے بامشکل گزارا ہوتا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. اس کے باوجود جب وہ اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا بھی میری جو چیزیں وہ خلیفہ کو دے دینا, اگلے خلیفہ کو. وہ چیزیں کیا تھیں؟ ایک غلام جو کہ ان کے گھروں کے اور چیزوں کا خیال رکھا کرتا تھا, اور ایک اونٹ جو کہ ان کی جو ہے وہ کاشت اور اس میں کام آتا تھا. دیٹس اٹ. یہ دو چیزیں تھیں. جب یہ دو چیزیں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچائی گئیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگلے خلیفہ کو یہ دے دینا, تو عمر رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ آپ نے آنے والے لوگوں کو بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے, کیونکہ جو ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو میچ کرنا کوئی آسان کام تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ عنہ کی جب خلافت آئی تو ان کے اندر بھی وہی اکاؤنٹیبلٹی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہ دیکھے سے کیا فرق پڑتا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی بیورو میرے سر پہ ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہم سب لوگوں کے سروں پہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور ہم سب نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ جب خلیفہ بنے تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, دن کا وقت تھا, کچھ کام کر رہے تھے. ایک شخص آیا اور آ کے ایک دم سے ان سے بات کرنے لگا, جی میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے, پلیز مجھے ضروری میری بات سن لیجئے. عمر رضی اللہ عنہ کی ترتیب کیا تھی کہ وہ دن کے وقت کیا کرتے کہ امت کے جو اجتماعی مسائل ہوتے تھے وہ ان کے اوپر فوکس کرتے تھے, ان پہ کام کرتے تھے. اور شام کا وقت رکھا ہوا تھا کہ جس کسی کا بھی اپنا کوئی انفرادی مسئلہ ہے وہ شام کو آ کے مجھ سے ڈسکس کرے. اب وہ شخص دوپہر کو چلا گیا اور آپ مصروف تھے, تو جب اس نے ایک دم سے بیچ میں آ کے بات کی تو عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا, آپ نے اس کو کوڑا مار دیا کہ بھئی تمہیں پتا ہے کہ میں اس وقت اجتماعی مسائل کے اندر بزی ہوں, تو تمہیں میں نے کہا ہے کہ شام کا وقت ہے. وہ شخص اٹھا اور نکل گیا. جو ہی وہ اٹھا تو عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دم سے خیال آیا کہ عمر تم نے کیا کیا ہے, اپنے آپ سے کہنے لگے کہ تم نے کیا کیا ہے. فوراً اٹھ کے گئے اور اس شخص کے پاس گئے, اور یہ کوڑا ہاتھ میں تھا, کوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا, یہ پکڑو کوڑا, مجھے بھی تم اسی طرح مارو جیسے میں نے تمہیں مارا ہے. اب وہ بدنا پریشان, انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین آپ ایسی بات مت کریں, میں نے آپ کو اللہ کی خاطر معاف کیا. عمر رضی اللہ عنہ مستقل انسسٹ کرتے رہے, نہیں تم مارو گے مجھے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مارا, میں نے اللہ کی خاطر معاف کیا. پھر عمر رضی اللہ عنہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی
اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے اور مستقل اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے کہ عمر تم نے کیا کیا. اب یہ احساس کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ کون سی یونیورسٹی سے یہ چیز سیکھی تھی؟ کون سے کالج سے یہ چیز سیکھی تھی؟ کون سا ایسا انسٹیٹیوٹ سے جہاں سے سیکھی تھی؟ صرف اور صرف اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. اور یہی وہ دو چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر مسنگ ہیں. اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کے وقت میں جب بھی جتنا بھی مال بیت المال میں آتا تھا تو وہ انتظار نہیں کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی یا اسی دن یا اس سے اگلے دن سارا کا سارا مال جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا جائے. اور وہ جب آتا تھا مال، جو ہی وہ سارا بیت المال خالی ہوتا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے ادا کیا. اور اس مال کو دیکھ کے کہتے تھے کہ اے سونا اور چاندی تم مجھے دھوکہ مت دو. اور وہ فوراً لوگوں کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے. تو کیا پتہ لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت اس طریقے سے کی تھی کہ ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کی عظمت تھی. مرنے کے بعد آنے والے دنوں میں اپنے ایک ایک عمل کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس تھا. تو پھر سسٹم اگر ہے یا نہ ہے نہیں ہے، تب بھی ایسے لوگ ہر جگہ پہ اچھا کام ہی کریں گے. لیکن سسٹم کی ضرورت ان لوگوں کے لیے پیش آتی ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے ہم نے فساد مچانا ہے. آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں بات. ایک شخص کا واقعہ ہے، برٹش کے اندر تھا غالباً. اس نے کیا کیا کہ اس کا ایک ویژن تھا، اس نے ایک مشن اپنا پلان کیا کہ میں اپنی زندگی کا ایک مشن بنا رہا ہوں کہ میں نے پوری دنیا کو تبدیل کرنا ہے. اور یہ جب مرا تو پھر مرنے کے بعد اس کی قبر کے باہر ایک سٹوری اس کی لکھی ہوئی تھی کہ اس کا کیا مشن تھا. اس نے سوچا کہ میں پوری دنیا کو تبدیل کروں گا اور اس نے اس مشن کے اوپر کام کرنا شروع کیا. کچھ عرصہ گزرا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں پوری دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتا، تو کیوں نہ میں کوشش کروں کہ میں اپنے ملک کو تبدیل کر دوں. اس نے اس پہ فوکس کرنا شروع کیا کہ میں اپنے ملک کو کس طرح تبدیل کر سکتا ہوں. جب اس نے اس ڈائریکشن میں کام شروع کیا تو اس کو ریئلائز ہوا تھوڑے عرصے کے بعد کہ نہیں، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، یہ بھی میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں اپنے شہر کو تبدیل کر لیتا ہوں، اس کو بہتر بناتا ہوں. اس نے اپنے شہر کو بہتر بنانے کی کوشش کی، وہ بھی اس سے نہیں ہوا. پھر اس نے کہا کہ نہیں، شہر بھی نہیں کر سکتا، میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں اپنے محلے کو بہتر کر سکتا ہوں. پھر جب اس نے اس ڈائریکشن میں کام شروع کی تو اس سے وہ بھی نہیں ہوا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جب بالکل اس کا آخری وقت تھا تو وہ کہنے لگا کہ اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ان ساری چیزوں پہ کام کرتا، اگر میں صرف اپنی ذات کو تبدیل کر لیتا، میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا تو میری تبدیلی کی وجہ سے میرا گھر تبدیل ہو جاتا. اور اگر میرے گھر میں تبدیلی آ جاتی تو عین ممکن ہے کہ میرے گھر کی وجہ سے میرے محلے میں تبدیلی آ جاتی. اور اگر ایک محلے میں تبدیلی آ جاتی تو اس کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ ایک شہر میں تبدیلی آ جاتی. اور یہ بھی بات کوئی ناممکن نہیں ہے کہ اس شہر میں تبدیلی آنے کی وجہ سے میرے پورے ملک میں تبدیلی آتی، اور پورے ملک میں تبدیلی آنے کی وجہ سے ہوتا ہے پوری دنیا میں تبدیلی آ جاتی. تو ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ریورس چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پورے ملک کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اگر ہم اپنی ذات کی رسپانسبلٹی اٹھا لیں، فار ایگزامپل کئی ہزار لوگ سن رہے ہیں اس چیز کو، صرف وہ چند ہزار لوگ صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے ارد گرد کوئی چینج ہوگا کہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، میں نے اپنے اندر اللہ کی عظمت پیدا کرنی ہے، میں نے اپنے اندر آخرت کا ڈر پیدا کرنا ہے، میں نے اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کرنا ہے، میں نے اپنے اندر لوگوں کی ہمدردی پیدا کرنی ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا. تو اگر ہم صرف اپنی ذات میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر لیں تو ہمارے ان اعمال کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ کے ویسے ہی تبدیل ہو جائیں.